یکم مئی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بسنے والے لوگ یوم مزدور مناتے ہیں۔ اس کے منانے کا مقصد کیا ہے کہ مزدور کے حقوق، مزدور کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ مزدور کا حق کیا ہے، مزدور کا مقام کیا ہے، اور مزدور معاشرے کے اندر کون سی حیثیت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین، مذہب، ہمارے اسلام نے جو مزدور کے حقوق بیان کیے ہیں یا جو مزدور کا مقام بیان کیا ہے، اگر ساری دنیا کی طاقتیں بھی لگی رہیں، دنیا کے خطباء لگے رہیں، دنیا کے جو لکھاری ہیں اس پہ لکھتے رہیں، لیکن جو ہمارے مذہب، ہمارے دین نے مزدور کے حقوق بیان کیے ہیں اور جس احسن انداز میں بیان کیے ہیں، کوئی اس کا عشر اشیر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے بارے میں یہ فرمایا کہ مزدور کو حقیر نہ سمجھا جائے، مزدور کو کم تر نہ سمجھا جائے، بلکہ مزدور کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ القاسب و حبیب اللہ کہ ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدور عمومی طور پر معاشرے کے اندر اسے ایک کمزور طبقے کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مزدور کا دنیا کے اندر کوئی شخص اپنا اس کا حق دینے کے اندر لیت و لال سے کام لیتا ہے، اس کا حق اسے نہیں دیتا، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے حوالے کر دی جائے، تو اگر کوئی شخص مزدور کی مزدوری نہیں دیتا طاقت کی وجہ سے کہ وہ جس نے کام کروایا ہے وہ طاقت کی بنیاد کے اوپر مزدور کو دبا کر مزدوری نہیں دے رہا، جس طرح معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، یا کسی اور وجہ سے مزدور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، مزدور ایک کمزور شخص ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک پسے ہوئے طبقے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی فیکٹریاں ہوتی ہیں کہ جو مزدوروں کے حقوق ان کو نہیں دیتی، کام کرواتی ہیں، جب تنخواہ کا وقت آتا ہے تو ان کی تنخواہ نہیں دیتی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مزدوروں سے اجرت پہ کام کرواتے ہیں، لیکن جب اجرت دینے کا وقت آتا ہے تو وہ انہیں اجرت نہیں دیتے، پھر مزدور بیچارہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ اپنا حق مانگنے سے بھی جو ہے وہ کتراتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مزدور جس کی مزدوری کو روک دیا جائے اور اس کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، تو قیامت کے دن جن 3 اشخاص کی طرف سے اللہ خود مدعی بنے گا، ان 3 اشخاص کے اندر ایک مزدور بھی شامل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن خود مدعی بنے گا۔ اور جس شخص نے دنیا کے اندر مزدور کا استحصال کیا ہوتا ہے، مزدور کا حق روکا ہوتا ہے، اللہ خود مدعی بن کر مزدور کے حق کے اندر اس آدمی جس نے مزدور کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ اس سے انصاف لے کر جو ہے وہ مزدور کو دے گا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی طاقت اور قدرت والا نہیں ہے، وہ انسان کتنا وہاں پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلیل اور اپنے آپ کو حقیر محسوس کرے گا کہ جب اس کے سامنے اللہ کسی مزدور کی طرف سے مدعی بن کر جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق اس کے سامنے آئے گا۔ یہاں پر میں بات ایک عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا جس کو میں نے مارا، کسی وجہ سے میں نے اس کو مارا، تو پیچھے سے میرے کانوں کے اندر یہ آواز آئی کہ ابو مسعود انصاری تو اس کو مار رہا ہے اپنی طاقت کی وجہ سے کہ وہ ایک غلام ہے، مزدور ہے، بیچارہ ایک پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ تجھ سے زیادہ بھی قدرت والا کوئی موجود ہے، تجھ سے زیادہ بھی طاقت والا کوئی موجود ہے اور وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ یہ بیان فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ میں نے اس غلام کو جب آزاد کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مسعود انصاری تو اگر اس کو آزاد نہ کرتا تو یقیناً تو آگ کے اندر چلا جاتا۔ یہاں پر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مزدور کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کمزور طبقے کے اندر شمار کر کے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ مزدور کسی بھی ملک کے اندر اس کی جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہم مزدور کو پتہ نہیں کیوں اس طرح جو ہے وہ ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اجتماعی طور پر وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کمزور طبقوں کا
حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری خطبہ حجۃ الوداع آپ نے بیان فرمایا، اس کے اندر آپ نے کمزور طبقے کے جو حقوق ہیں، جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، اسی طرح اور جتنے یہ کمزور طبقات جن کو شمار کیا جاتا ہے، ان کے واضح طور پر تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی نے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ہمارا دین صرف ایک دن کسی کے نام سے موسوم کر کے اس کو منانے کا ہمیں جو ہے وہ درس نہیں دیتا، بلکہ زندگی کا ہر دن ہر آدمی کے حق کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمارا دین زور دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر ایک کا حق پہچاننے اور اس کا حق اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔